صلي وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وجل الهدى وقدر التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله. صدق الله مولانا العظيم. آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے درگزرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا، نا خدا تو، بشر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. وہ آئے ناکامی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. بے خبر تو جوہرے آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہرے آئینہ ایام ہے. تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت و ترحمت و تعظمت علی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. قابل قدر علماء کرام، بہت ہی معزز طلبہ عزیز، اصل تو پروگرام آپ کا ہونا تھا، وہ ہو چکا اور ماشاءاللہ تقریروں کا سنگم ہم نے سنا. دوسری زبان بنگلہ زبان تھی، آسامی زبان تھی، بھائی پتہ بھی نہیں چلا. بنگلہ زبان، بنگالی زبان میں ایک تقریر اور اردو میں 2 تقریریں ماشاءاللہ، اور قرآن کے موضوع پر محادثہ. یقیناً اگر کسی لائن میں بھی آپ کوشش کریں تو ذرا تجربہ کریں کہ اس سے کتنا آگے آپ بڑھ سکتے ہیں. تھوڑی سی کوشش آپ کو اتنے بڑے مجمع پر بولنے پر قدرت دے رہی ہے. تو اگر یہ کوشش، یہ جد و جہد، یہ تگ و دو، یہ بھاگ دوڑ اگر کسی بھی لائن میں آپ کریں تو کتنا خوبصورت آپ کا مستقبل ہوگا. کسی نے عجیب بات کہی، ذرا حسن پیدا تو کر زندگی میں، ذرا حسن پیدا تو کر زندگی میں، تیری منتظر جلوہ گاہیں بہت ہیں. عزیز طلبہ، یہ تقریر کا نہ موضوع ہے نہ تقریر کی ابھی بات ہے یہاں. یہ تو ایک تاثر ہے کہ آپ حضرات نے ایک پروگرام پیش کیا اور ماشاءاللہ اچھا پیش کیا. قابل قدر اور قابل مبارکباد اساتذہ بھی ہیں جو آپ کے پیچھے لگ کر کے آپ کو اس لائق بناتے ہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر کچھ کہہ سکیں. یہ بہت بڑی اور عظیم بات ہے. ہمارے اکابر نے، علماء نے تحریر و تقریر کی مشق کے لیے، صحافت و خطابت میں ترقی کرنے کے لیے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے، اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بڑوں نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا تھا جو انجمن کی شکل میں مدارس میں موجود ہے. اگر یہ پلیٹ فارم نہ ملتا ہمیں تو شاید ہم اپنے معافی ضمیر کو جس طریقے پہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کر سکتے. وہ جھجک، وہ رکاوٹ، وہ ڈر، وہ خوف جو ہمارے دلوں میں اندر بیٹھا رہتا ہے وہ نہ نکلتا. لیکن ان انجمنوں نے جس کا قیام ہر مدرسے میں تقریباً، شاید ہی کوئی چھوٹا مدرسہ ہو یا بڑا جہاں یہ انجمنوں کا قیام نہ ہو. سب سے پہلے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اسی مقصد کے تحت جمعیت الانصار قائم کی تھی. پھر دارالعلوم کے بہت پرانے سپوت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نے
दारुल के तलबे बिहार, उत्तराखंड, वो बिहार, झारखंड और नेपाल, उड़ीसा, इन कई सूबों के तलबा की तकरीरी तहरीरी मश्क के लिए एक अंजुमन कायम की थी, जिसे बाद में बज़्म सज्जाद के नाम से शोहरत मिली। ये 1928 में हजरत ने कायम की थी। फिर हजरत मदनी अलैहि रहमत के आने के बाद एक जामे प्लेटफार्म बच्चों के लिए दारुल के मदनी दारुल मुताले के नाम से वजूद में आया, जो हजरत ने 1947 माह नवंबर में, अरबी का महीना हमें याद हो शायद, तो मुहर्रम का था 1367 में हजरत मदनी अलैहि रहमत ने अपने शागिर्दों के लिए और उनके युवा पर, एक शागिर्द उनके थे मौलाना अब्दुल समद गोरखपुरी और एक थे मौलाना अब्दुल हई, इन लोगों के कहने पर या इनको जोड़ करके हजरत ने उस वक्त मदनी दारुल मुताले की, जिसे बज़्म शेखुल इस्लाम कहा जाता है, बुनियाद रखी। और मकसद यही था कि जो मश्क आप यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, यही मश्क बच्चों की वहाँ, और इस जमाने में जिसमें आप चल रहे हैं, ये जमाना तो फितनों का जमाना है। अभी आपने सुन लिया, तकरीब हुई तालिब इल्म की माशाअल्लाह। अगर इसमें आदमी बोलने पर कुदरत नहीं रखता, अपने दिल की बात नहीं कह सकता, अपने माफी ज़मीर को नहीं अदा कर सकता, तो अजीजों इस जमाने में तो शायद उसको मौलवी भी लोग ना मानेंगे। इसलिए आप असल मकसद को सामने रखते हुए, यही आपका मकसद ना हो, लेकिन असल मकसद के तहत ये भी एक जुज़वी चीज जो है वो भी बुनियादी समझ करके इसमें भी शिरकत आपको करनी चाहिए। लोग फजूल समझते हैं, खुसूसन इलाकाई बच्चे समझते हैं कि अंजुमन कोई चीज नहीं, जुमेरात को गांव जाना, घर जाना, यही सबसे ज्यादा बेहतर चीज है। लेकिन नहीं, आपको चाहिए कि आप इसमें मेहनत करें, कोशिश करें, और जो कोशिश करता है मन जद्दा वजदा, मन खराल बाबा वलज्जा फतह, कि जो दरवाजा खटखटाता रहे कभी ना कभी तो खुलेगा, जो मेहनत करता रहे कभी ना कभी तो कामयाब होगा। शेख सादुद्दीन तफ्तानी रहमतुल्लाह अलैह की 2 किताबें दरसियात में शामिल हैं, और दोनों किताबें हैं, एक सोम में है तहजीब और एक पंजुम में है मुख्तसरुल मानी। दोनों पढ़ाई जाती है, और उनके मुसन्निफ का हाल जो लिखा है लोगों ने, इंतहाई कमजोर थे, मेहनत पे लगे रहते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और फिर तो करिश्मा हो गया, अगले दिन तो क्या पूछना शेख सादुद्दीन के, और फिर तफसील नहीं बताता उसमें, फिर ऐसी किताब लिख के चले गए कि सब परेशानी है। हम ये तो नहीं कहते असातिज़ा परेशान है, लेकिन तलबा तो मुख्तसर में भी परेशान रहते हैं और इसमें भी। तो ये अल्लाह की तरफ से देन है। आदमी, हम में से बहुत से बच्चे वो हैं जो समझने में बहुत कमजोर हूँ, मैं पढ़ के क्या करूँगा। बहुत से वो हैं जो समझते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। आप पहले दिन से कमजोर नहीं थे, आपने अपने आप को कमजोर बना लिया। आप यहाँ आए थे तो आप हाफिज हो गए, आप कारी हो गए, आप फारसी में आए, आलिमियत शुरू की, आप कमजोर हो गए। क्यों? इसलिए कि आपकी तगोदो, आपकी जुस्तजू, आपकी जिद्दोजहद, आपकी लगन और आपका मतमहे नजर जो था उसकी तरफ नहीं रहा। आपकी कोशिशें कम हो गई, आप जो मेहनत करते थे वो मेहनत में कमी आ गई। आपने अपने तसव्वुर के मुताबिक अपने को कमजोर समझ लिया कि मुझे किताब समझ में नहीं आती, तो फिर आप धीरे धीरे वो 9 साल आपके ज़ाये चले गए। हजरत मौलाना मंसूर साहब यहाँ अमरोहा में गुजरे हैं, पूरी जिंदगी हजरत ने पढ़ाई, तकरीबन 60-70 साल, बहुत कामयाब उस्ताद है। मुफ्ती सलमान साहब के भी उस्तादों में से हैं। हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत ने एक किस्सा सुनाया एक मरतबा, हमने 1 साल वहाँ गुजारे हैं, तो हजरत ने एक मरतबा किस्सा सुनाया कि हम जो दस्तार बंदी का ये अमल करते हैं साल भर में, मेरे अजीजों, हम दस्तार नहीं बांधते, बल्कि हम एक और काम करते हैं।
وہ دستار جو 9 سال تک ان آنکھوں پہ بندھی رہتی ہے، وہ دستار جو فارسی کے سال ہم باندھ دیتے ہیں ان آنکھوں پر کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم کتابیں پڑھ کے کیا کریں گے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، ہم آگے کیا کریں گے، اسی سوچ میں، اسی تگ و دو میں رہتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، 9 سال گزر جاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا منظور صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ پگڑی جو ان آنکھوں پر بندھی رہتی ہے، وہ 9 سال بعد ہم اس کو پیشانی پہ کر دیتے ہیں اور آنکھیں کھول دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اب 9 سال بعد آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ اب مکتب میں پڑھانے کی بات آئے تب بھی وہ ڈرتا ہے، مدرسوں میں پڑھانے کی تو بات الگ رہی، اور اگر کسی سے کہہ دو پڑھانے کے لیے تو کہے گا میں اول کی کتابیں پڑھا لوں گا، بات سے میں آپ کو نہیں کہتا، بہت ذہین لوگ ہیں، لیکن میرے سامنے تو بہت سارے مسئلے آتے ہیں۔ بہت سے بچوں سے کہا جاتا ہے تو وہاں چلا جا، بہت اچھی جگہ ہے، تو کہتا سوم تک کی کتابیں پڑھا لوں گا، دوم تک کی کتابیں پڑھا لوں گا۔ یہ وہ ڈر ہے جو دل میں آپ کے اور ہمارے بیٹھا ہوا ہے۔ جو آدمی اول کی کتاب پڑھا سکتا ہے وہ دورہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ جو سوم کی پڑھا سکتا ہے وہ چہارم کی کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ جو چہارم اور پنجم کی پڑھا سکتا ہے، میرے عزیزوں یہ بتاؤ وہ ہفتوں کی کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ یہ وہ ڈر ہے جو میرے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس ڈر کو ختم کرنے کے طریقے آپ شروع سے اپنائیں۔ آپ کسی مدرسے میں بھی داخل ہوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس مدرسے میں ہیں تو اتنے قابل اساتذہ آپ کو ملے ہوئے ہیں، آپ وہ ڈر، وہ دہشت، وہ خوف، وہ لام مطلعی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ آدمی جس کام میں لگتا ہے، آپ دھنی دیکھیں، جب آدمی کسی کام میں دھنی بنتا ہے تو واقعی وہ اس کام میں ترقی کر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کسی مانگنے والے کو 5 روپے آپ سے مانگتا ہے، آپ اس کا چہرہ دیکھیں تو چہرے سے بھی مانگتا ہے، زبان سے بھی مانگتا ہے، لرزتی ہوئی زبان کو بتا دے دیجیے، پیروں میں بھی دیکھیں گے تو جھکاؤ محسوس ہوگا، جسم جھکا ہوا ہوگا، ہر چیز اس کی ایسی محسوس ہوتی ہے کہ ہر ادا سے وہ مانگ رہا ہے۔ جب وہ اس طریقے سے ایک 5 روپے کے لیے کوشش کرتا ہے، آپ اپنا فیوچر داؤ پہ لگا رہے ہیں، آپ امت محمدیہ کی اس امانت کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کو اس کو باقی رکھنا، اور پھر بھی آپ کا جی نہیں لگتا، آپ محنت نہیں کرتے، آپ کی بھاگ دوڑ کسی اور کام کے لیے ہے، طالب علم پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے اور ٹیوشن پڑھا رہا ہے، اسی میں اس کا ذہن لگا ہوا ہے، میری کتابیں آئے نہ سمجھ میں آئے لیکن ٹیوشن آئے سمجھ میں، مؤذن ہو گیا ہے۔ کتنے بچے خراب ہونے کے لیے مؤذن بن جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے روٹی ملے گی، مدرسے میں سوؤں گا تو فرض میں اٹھا دے گا کوئی، میں جب چاہوں گا لیٹ کر لوں گا، نالا کر لوں گا، یہاں کے حالات میں اپنے یہاں کے بتا رہا ہوں، مدرسہ شاہی کے یہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے کو نہ کمزور محسوس کریں، نہ کسی طرح کی کوئی، اور آپ اسی کے ساتھ ساتھ کبھی غلط فہمی کا یا احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آپ ٹوپی کرتے میں جا رہے ہیں، ایک پینٹ شرٹ والا، ٹی شرٹ والا، کوٹ والا، پینٹ والا، یہ لوگ بہت اچھے، وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ جسے اللہ نے اچھا کہا ہو، جسے نبی نے اچھا کہا ہو، اس کے مقابل میں جسے سب نے خراب کہا ہو، وہ آپ سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیے کبھی ہو سکتا ہے؟ خود فرمان نبوی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کسی ملک کا نہیں ہو سکتا، کسی دنیا کے کونے کا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک معمولی آدمی، اور میرا بچہ اتنا احساس کمتری کا شکار ہے، مدرسے سے گھر جانے لگے گا تو لوور پہن کے جائے گا، ٹی شرٹ پہن کے جائے گا، ٹوپی اتار کے جائے گا۔ آپ اپنا وقار جب خود مجروح کریں گے تو آپ کو دوسرا کیسے عزت دے گا، کیسے آپ ترقی کریں گے؟ ابھی سے جو لباس آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، ابھی سے جو طور طریقہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ابھی سے جو لائن آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، کل آپ جب آزاد ہوں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس لائن کو اچھا سمجھیں گے؟ اس لیے آپ ایک دوسرے کی لائن کے آدمی ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپس میں سوچنے کی ان باتوں کو ضرورت ہے۔
آپ پہلے دن سے اپنے آپ کو اس لباس میں عزت دار محسوس کریں گے، دوسرا بھی محسوس کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات محنت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس میں ہیں اس کو ہی سب سے کامیاب سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اہمیت دیتے ہوئے کتنی حدیثیں ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جینے کا حق وہ رکھتا ہے جو عالم ہو یا متعلم ہو یا ان لوگوں سے محبت کرنے والا ہو، اور قرآن خود کہتا ہے انک بالوادی المقدس طویٰ، ہم نے آیت پڑھی تھی کہ آپ وادی مقدس میں ہیں۔ سب کا انتخاب نہیں ہوتا میرے عزیزوں، گلشن کا کم ہی پھول ہوتا ہے جو گلے کی زینت بنے، ورنہ یوں ہی پھول کھل کر کے مرجھا جاتے ہیں، سب نہیں زینت بنتے، دیکھا ہوگا۔ لیکن کچھ پھول وہ ہیں جن کی قسمت چمکتی ہے، وہ گلے کی زینت بنتے ہیں، اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، لوگوں کی محفل کی زینت بنتے ہیں، وہ کچھ پھول ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے بھی آپ کے اس دنیا کے رنگ و رنگا چمن کے اندر سے کچھ پھول بوٹے اکٹھا کر کے اللہ نے اپنی طرف سے آپ کو یہاں کے لیے منتخب کیا۔ آپ منتخب من جانب اللہ ہیں۔ اگر یہ تصور آپ کا ہٹ گیا تو آپ ناکام ہوں گے۔ بہت سے لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جس دن سے آپ اسکول میں نہیں مدرسے میں قدم رکھتے ہیں، گاؤں میں، سماج میں، معاشرے میں، رشتے میں، ناطے میں، دوستوں میں، احباب میں، اسی دن سے آپ کا نام لوگ بھول جاتے ہیں، حافظ جی اور عالم صاحب کہنے لگتے ہیں۔ کسی بھی ٹاپ اسکول میں پڑھنے والا طالب علم آپ بتا دیجئے کہ اس کے نام سے محلے والے نہ جانتے ہو، اس کو کوئی اور لقب مل جاتا ہو، لیکن آپ کو اسی دن سے لقب مل جاتا ہے انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یقیناً آپ من جانب اللہ ہیں، وادی مقدس میں ہیں، یہاں آنے کی سب کو توفیق نہیں ملتی، اللہ کی طرف سے ہی یہ توفیق ہے آپ کو۔ اس لیے آپ بھول جائیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، نہیں، ہم دنیا کی وہ طاقت ہیں کہ جب تک یہ طاقت باقی رہے گی اللہ اس وقت تک دنیا کو بھی باقی رکھے گا، اور جب یہ طاقت ختم ہو جائے گی اللہ ختم ہو جائے گا، قال اللہ اور قال رسول ختم ہو جائے گا، آپ کی یہ تقدو ختم ہو جائے گی، یہ مدارس سے مکاتب ختم ہو جائیں گے، یہ مسجد کی اذانیں ختم ہو جائے گی، یہ منارے سے آنے والی صدائیں ختم ہو جائیں گی، اس دن یہ تصور کر لینا ہے دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ فضول نہیں ہیں، بس احساس کی بات ہے کہ آپ نے اپنے اندر کتنا کمی کو بھر رکھا۔ آپ سب سے اونچے ہیں، سب سے بلند ہیں، آپ اپنے آپ کو بلند سمجھا کر آپ اونچائیت کے اس مقام پر ہیں جہاں لوگ نگاہ اٹھائیں تو ان کی ٹوپیاں گر جائیں، اس بلندی پر ہیں، لیکن سمجھیں آپ کو انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک، اللہ کہہ رہا میں نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ آیت کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی، میں علماء کی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے لیے بھی ہے، وانا اخترتک، صرف ایک شرط ہے فاستمع لما یوحیٰ، یہ جو اکابر، یہ علماء، یہ استاد، یہ مشرقان آپ کے کہیں اسے غور سے سنو اور اس پر عمل کرو، جد و جہد کی تلقین کریں تو اس پر عمل کرو، محنت سے پڑھو، فاستمع لما یوحیٰ، غور سے یاد کریے، سنیے اس چیز کو جو ان کی طرف سے آپ کو ملے۔ اور میرے عزیزوں، سب سے زیادہ کمی ہماری محنت میں کتابوں میں ہوتی ہے، پڑھنے میں ہوتی ہے، کھانا پکانے میں تو ٹائم ہم اچھا خرچ کر لیتے ہیں، باتیں کرنے میں اچھا خرچ کر لیتے ہیں، باتیں بنانے میں بھی ٹائم صرف کر لیتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے بنگال، آسام، بہار، دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، علاقے یہیں سے آئے ہوئے ہیں، اصل مقصود بھول جاتے ہیں۔ اپنا اصل مقصد جو بھول جائے وہ کبھی منزل نہیں پاتا، یہ اصول ہے۔ اگر آدمی سواری پر چڑھے اور دلی جانے کے بجائے لکھنؤ والی ٹرین پر سوار ہو تو کبھی دلی پہنچے گا؟ آپ محنت سے نہیں پڑھیں گے تو کبھی منزل آپ کو ملے گی؟ اس لیے جیسے آپ نے اس محنت کے ساتھ چند دنوں کی محنت کس تقریر یاد کی آپ نے، اور پھر اتنا ولولہ انگیز طریقے پر آپ نے پیش کر لیا، سب کو مبہوت کیا، ماشاءاللہ اچھے انداز میں پیش کیا آپ نے، تھوڑی سی محنت سے اگر یہی محنت
آپ کے اصل مقصود میں بھی لگے. جیسے آپ تقریرات کرنے میں جب جلسہ ہوتا ہے تو رات دن کوشش کرتے ہیں, مسابقہ ہوتا ہوگا تو اس میں کوشش کرتے ہوں گے, ایسے ہی ہماری سال بھر کی جد و جہد اصل میں بھی ہوگی. کل امتحان آئے تو ہم سب سرخرو ہوں, یہ نہیں کہ دوسرے کو پیچھے دکھانے میں. وہ ایک صاحب نے عجیب بات کہی کہ ایک مجلس ہوئی, میٹنگ ہوئی, کہنے لگے بھائی یہ بولو میں غبارہ ہے, تم میں سے ہر آدمی اس کو پھلائے. جب اس نے سب نے پھلا لیا, آواز بھر گئی, ہوا اس میں بڑا ہو گیا, تو منیجر نے اعلان کیا کہ جس کے پاس یہ غبارہ باقی رہے گا اسے 2 مہینے کیا بونس یا 2 مہینے کی ایکسٹرا تنخواہ یہ سیلری ملے گی. اب سب نے بھلایا تھا تو اب سب دوسرے کے پھوڑنے کے چکر میں لگ گئے. اگر کسی کے ہاتھ میں رہا تو اس کو ڈبل ملے گی. اب ہم ان کا پھوڑنے میں لگ گئے, ان کا لگ گئے, ان کا لگ گئے, دیکھتے ہی دیکھتے 2 منٹ نہیں لگے, 1 منٹ میں سارے غبارے پھوٹ گئے. منیجر نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں بھی غبارہ ہوگا اور باقی رہے گا 5 منٹ تک یا 2 منٹ تک, اس کو سیلری ڈبل ملے گی نا. یہی تو کہا تھا, یہ تو نہیں کہا تھا سب کو پھوڑ دو, ایک آدمی کو ملے گا. اگر سب غبارے باقی رکھتے تو سب کو ملتی. اس لیے تم بھی سارے غبارے والے سب بونس لینے والے. آدمی مسابقہ ہو تو محسوس ہی نہ کر سکے کہ کس کو اول دو کس کو دوم بنا. یہ نہیں کہ یار اس کی پوزیشن آتی ہے ٹھیک ہے اس کو لے لے, مجھے ضرورت نہیں. آپ آج پیچھے ہوں گے زندگی بھر پیچھے رہیں گے, آج آگے ہوں گے ہر چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے, میں نے ایک شعر پڑھا تھا, ذرا حسن پیدا تو کر زندگی میں, تیری منتظر چلوگاہیں بہت ہیں, کچھ کر کے تو آؤ. دیکھو دنیا میں کتنی عزت ملتی ہے, اور میں کہتا ہوں اس ٹوپی کرتے کی تو اتنی قدر ہے, ذرا آپ تصور کر کے دیکھیے. ہندوستان کے شاید کم صوبے ہوں گے جہاں نہ جانا ہوا ہو, اتنی عزت نہ میرا فیوچر کوئی جانتا ہے, نہ میرا کوئی ماضی جانتا ہے, نہ میرا کوئی خاندان. ایک بات عالم کی کہہ رہا ہوں, اپنی نہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کا باپ کون تھا, جاہل تھا یا عالم تھا, اس کے دادا کون تھے, نہیں, یہ کون شخص ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ کیسا ہے, یہ ٹوپی کرتے والا ہے, یہ قرآن والا ہے, یہ حدیث والا ہے, یہ شریعت والا ہے, یہ دین والا ہے, یہ مدرسے والا ہے, یہ حافظ ہے, عالم ہے, قاری ہے, مفتی ہے. یہ جو ایک سلسلہ ہمارا آپ کا لگا ہوا ہے, اس سب اس کی وجہ سے ملتی ہے. کوئی کسی کا نہیں ملتا. اس کرسی پر اگر کوئی مالدار ہونا تو بٹھاتے آپ نہیں بٹھاتے. کسی مسجد کے ممبر پر کتنا بھی بڑا سیٹ آ جائے نہیں بٹھائیں گے, چاہے اسے گھر میں آپ سب سے ٹاپ کمرہ دیں, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں, 7 اسٹار میں ٹھہرائیں, لیکن اسے ممبر پر نہیں بٹھائیں گے. وجہ ہے ممبر پر بٹھانے کے لیے وہی چاہیے جو آپ کے پاس ہے. اس لیے میرے عزیزوں کوشش کرو کہ دنیا میں جب رہو تو عزت کے ساتھ رہو, کل جاؤ تو ایک نامی کے ساتھ جاؤ. ان انجمنوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کہیں گے, ادھوری بات پوری کہیں گے, ناقص نہیں رہے گی, تو ایک آدمی کو ایک پیغام مل جائے گا. اور تقریر وہ میدان ہے جو دین کے پھیلانے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. یہ تو مشق کے دن ہے آپ کے, یہ مشق یقیناً آپ کو کل رہنمائی ملے گی. اس سے مشعل راہ آپ بنیں گے اور لوگوں کے لیے زینت کا سبب بنیں گے. آپ اپنی بات کہیں گے, لوگوں کو تلقین کریں گے, لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہونا چاہیے. اصل مقصد میں کامیاب رہیں گے, اس میں بھی جد و جہد ہوتی رہے گی, تو اللہ یقیناً آپ کو بہت بڑا بنائے گا. اور میں دوبارہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی محنت کی اور 2 انجمنوں کا یہ سنگم سنا تھا. اللہ تعالیٰ دونوں کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. میں نے علامہ اقبال کے اشعار آپ ہی کے لیے پڑھے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دیکھا ذرا, دانا تو, کھیتی بھی تو, بارہ بھی تو, حاصل بھی تو, کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو, رہرو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو, کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا, نا خدا تو, بحر تو, کشتی بھی تو,
ساحل بھی تو، وہ آئے ناکامی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، بے خبر تو جوہرے آئینے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ آپ کا وجود دنیا کی بقا کا ضامن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے اور ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔